جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی اب ہم چلیں گے، پہلے ہم اختصارات میں پڑھتے رہے ہیں اور اب ہم سوالات و جوابات کی شکل میں جو ضروری اور اہم فقہ اور علوم الفقہ کے سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہے وہ تشریحات کریں گے، اور جہاں جہاں پر ضرورت پڑے گی معنی کی وضاحت کی یا اضافی جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لیں گے۔ جی فقہ باب سمعہ سے بھی آتا ہے اور باب کارومہ سے، کارومہ یکرم فاقوہ یفقہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں باب کارومہ سے ہی آیا ہے۔ اس کا معنی ہے جی گہرا مفہوم، ٹھیک ہے نا۔ الفقہ ویسے بمعنی پھاڑنا بھی ہوتا ہے، پھاڑنا کھولنا، اس معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اصطلاح کے اندر هو العلم، ایسا علم ہے کہ بالاحکام الشرعیہ العملیہ، ٹھیک ہے جی، یعنی جو شریعت کے جو احکام عملیہ ہیں، پریکٹیکلز کرنے کے کام، ٹھیک ہے، روزمرہ کی زندگی سے متعلقہ چیزیں، ٹھیک ہے، ان کا علم ہے، ان کو جاننا ہے۔ کس سے؟ من ادلتہ التفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ سے۔ ادلہ تفصیلیہ سے کیا مراد ہے؟ ادلہ تفصیلیہ سے وہ مراد ہے جو اب ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اتنے دن لگا دیے ہم نے اس میں کہ ہم یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ادلہ تفصیلیہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ، تعامل مدینہ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ استصلاح، اور یہ جتنی تعبیرات ہیں یہ ساری کی ساری ادلہ تفصیلیہ میں آئیں گی۔ اصولی طور پہ چار ہی ہیں، یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قیاس کو جو چیزیں سپورٹ کر رہی ہیں، جو اس کے سپورٹ میں ہیں، وہ ہیں جی استصلاح ہے، استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے، تعامل مدینہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ قلت تکلیف ہے۔ یہ ساری میں آپ کو اصطلاحات کروا کے آیا ہوں، اور میں نے 2-3 فائلوں سے کروائی۔ پہلے میں نے پہلی فائل سے کروائی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا چیزیں اور مثالیں یاد ہو جائیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا اس کانسیپٹ کو۔ استحسان ہے، استصلاح ہے، اسی طرح قلت تکلیف ہے، یعنی کہ تکلیف کم سے کم کرنا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا۔ اب یہ بھی ایک ادلہ تفصیلیہ میں سے ایک چیز ہے کہ بعض علماء نے اس پہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جی لوگوں کی زندگیوں کو آسانی کے پیش نظر ہم اس قول کو لے رہے ہیں، یعنی ایسے اعمال جس کے اندر کوئی شریعت کا یا حدیث کا واضح کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہوتے تھے کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، ٹھیک ہے۔ معرفت النفس سے مراد معرفت اعمال النفس، یعنی جو میری ذات کو جو معاملات درپیش ہیں، جو مجھے کہ جس سے انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اس میں آنے والے جو امور ہیں اس پر تبادلہ خیال کر سکے۔ ما لہا و ما علیہا، جو چیزیں میرے اوپر لاگو ہوتی ہیں وہ بھی، اور جو میں نے دوسروں کے لیے کرنی ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے۔ ما لہا اور ما علیہا کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ معرفت النفس اے اعمال النفس ما لہا و ما علیہا، یہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے۔ تو اصول فقہ کی جامع تعریف کیا ہوگی کہ ایسے قواعد اور اجمالی دلائل کا علم ہے کہ جس کی بنا پہ فقہی مسائل جو ہے استنباط ہو سکے اور استنباط تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اور پھر حکم شرعی جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیادی اقسام 2 ہیں۔ نمبر 1 حکم تکلیفی، یعنی جس میں انسان مکلف بن جاتا ہے، وہ کرنا ہی کرنا، اس کے اندر کچھ چھوڑنے کے کام ہے، کچھ کرنے کے، پھر اس کے درجے ہیں، واجب ہے، فرض ہے، مندوب یعنی اچھا ہے، اور حرام ہے، پھر مکروہ ہے، اور پھر مباح جس میں کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں حکم وضعی۔ حکم وضعی کہ جو حکم تکلیفی جس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سمجھ آ گئی؟ وضع کا مطلب یہ ہے کہ جس پر حکم تکلیفی یعنی جو حکم لگے گا، وہ حکم جس مسئلے پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کو ہم حکم وضعی قرار دیں گے۔ چنانچہ یہ جو ڈیپینڈ کرنا ہے اس کی بھی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سبب، مثلا کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کے لیے سبب بن رہی ہے، یہ ایسا ہونا اس کام کے لیے سبب ہے، چنانچہ ایسا ہوا ہے تو یہ والا حکم لگے گا، اور یہ حکم واجب کا ہے یا یہ حکم فرض کا ہے۔ تو سمجھ آ گئی؟ تو یہ مطلب ہے حکم وضعی کا۔ اسی طرح شرط، ٹھیک ہے، شرط پائی گئی تو جزا پائی جائے گی۔ اسی طرح معنی ہے، اگر یہ معنی پایا گیا تو یہ کام یوں ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ رخصت اور عزیمت، ٹھیک ہے، رخصت اور عزیمت کے تحت حکم لگتے ہیں۔ اسی طرح صحت، فساد اور بطلان کے تحت حکم لگتے ہیں۔ تو یہ حکم وضعی کی یہ مختلف صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ باقی اصول فقہ کے جو اہم مباحث ہیں اس میں حکم شرعی ہے، مآخذ، مصادر ہیں، دلالات ہوتی ہیں، دلالات آپ نے پڑھ لی ہیں،
دلالات میں، جیسے عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس، اقتضاء الناس، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اس کے اندر دلالات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے پڑھا جو ہے وہ حقیقت اور مجاز ہے، صریح اور کنایہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح ہم نے پڑھا کہ جو ہے وہ ایک لفظ سے جو معنی ثابت ہوتا ہے، تو وہ لفظ جو ہے وہ لفظ کبھی جو ہے وہ لفظ مؤول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ لفظ مشترک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ لفظ مجمل ہوتا ہے، کبھی وہ لفظ متشابہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کر چلنا ہے، پھر آپ اصول فقہ کو جو ہے وہ پوری طرح سے وہ کر سکتے ہیں جی۔ پھر اسی طریقے سے جو اب آ جاتا ہے سوال کہ جو درجات ہیں، یعنی عمل کو پجا لانے کے، جو ہم عمل ادا کرتے ہیں اس کے بھی درجے ہیں۔ چنانچہ فرض ہے، اس میں سنت ہوتا ہے، اجماع ہے، پھر مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض دو طرح کا ہے، فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعریف آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ جس کو فرض کفایہ یعنی کہ اگر ایک جماعت کر لیتی ہے تو کافی ہے۔ اسی طرح سنت ہے، تو سنت میں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، غیر مؤکدہ بھی ہیں۔ پھر اجماع ہے، تو اجماع صریح ہے اور اجماع سکوتی ہے۔ یہ بھی سوال اٹھے گا کہ بھائی اس پر جو اجماع ہوا ہے وہ اجماع صراحتاً تھا یا سکوتاً تھا؟ اگر صراحتاً تھا تو اور حکم ہے، سکوتاً تھا تو اور حکم ہے، تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ مکروہ ہے تو پھر مکروہ میں بھی دو درجے ہیں، مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے، اور مکروہ تنزیہ کی جو ہلکی سی قرأت ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ مکروہ تحریمی اس وجہ سے وہ حرام کے قریب پہنچتا ہے کیونکہ اس کی جو ممانت ہوتی ہے وہ دلیل ظنی سے ہوئی ہوتی ہے، اور دلیل ظنی میں خبر واحد جو حکم ثابت ہو، ٹھیک ہے، خبر واحد سے ثابت ہو وہ دلیل ظنی ہے۔ یا اسی طریقے سے صحابی کا قول ہے تو دلیل ظنی ہے، ٹھیک ہے، تابعی کا قول ہے تو دلیل ظنی ہے۔ اور مکروہ تنزیہی کیا ہے؟ تنزیہی یہ ہے کہ جس کے چھوڑنے پہ ثواب ہے اور کرنے کے اوپر ہلکی سی برائی ہے۔ پھر شریعت کے مصادر جو میں نے ابھی بتائے ہیں، سارے گنوائے ہیں آپ کو، وہ سارے مصادر ہیں۔ فقہ آپ کے بالکل سامنے ہونی چاہیے، انگلی کے پوروں پہ ہونی چاہیے اصول فقہ۔ جب تک کسی بندے کو علم اصول فقہ نہیں آتا، جب تک اس کو اصول فقہ نہیں آتا، اس وقت تک وہ نہ ایک اچھا عالم بن سکتا ہے، نہ وہ ایک اچھا ریسرچر بن سکتا ہے، نہ وہ اسلامک کا ایک اچھا اسکالر بن سکتا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا یہ جو ساری چیزیں جو ہم نے، یہ میں نے 4 جگہ پہ آپ کو اب تک پڑھا دی ہیں: قرآن کی تعریف، سنت، اجماع، قیاس، اقوال صحابہ، استحسان، استصحاب، مسائل مرسلہ، سد ذرائع، عرف، ٹھیک ہے، پہلی شریطوں کے، ان ساری چیزوں سے حکم ثابت ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے حکم ثابت ہوتے ہیں۔ کہاں کس درجے پر ہوتے ہیں وہ آگے تفصیل ہے، وہ ہم نے پڑھی ہے۔ اب مثلا پہلی شریعتوں کے جو احکام ہیں یہاں سے بھی حکم ثابت ہوتے ہیں، شرائع من قبلنا جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح عرف ہے، عرف سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ سد ذرائع ہے، سد ذرائع میں ہی قلت تکلیف بھی آتی ہے۔ پھر اس طرح مسائل مرسلہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح استصحاب ہے کہ ایک پبلک کی ایک ڈیمانڈ آ جاتی ہے جی، پبلک ایک چیز کو اچھا سمجھ رہی ہے اور وہ چیز شریعت کے متصادم نہیں ہے، تو آپ کو وہاں پر مسئلہ نکالنا پڑے گا، وہاں آپ لوگوں کو گنجائش دینی پڑے گی۔ استحسان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو استحسان آ جاتا ہے، دو دلیلیں برابر آ جاتی ہیں، پھر آپ ایک کو چنتے ہیں اس میں خوبیاں ڈھونڈ کر، استحسان آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے یہ ماخذ ہیں اور ان سے حکم اور مسئلے نکلتے ہیں۔ عہد بنو امیہ 41 ہجری سے شروع ہوا حضرت معاویہ سے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح 132 ہجری تک آیا ہے مروان بن محمد تک۔ اب یہ جو عہد بنو امیہ ہوا ہے، تو عہد بنو امیہ کی جو 60 سال وہ اور 32 سال یہ، ٹوٹل 92 سال بنتے ہیں۔ ان 92 سالوں میں جو ممتاز فقیہ ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فقہ تو ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور فقہ تو زیادہ تر انہی مطلب کہ یہیں سے ڈیولپ ہوئی، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھیں تو 80 ہجری سے لے کے 150 تک، اور امام مالک کو دیکھیں تو جو ہے وہ 70 ہجری سے اپنا لے کر تو 93 سے لے کر 179 تک۔ اب یہ دو بڑے فقیہ، دو ٹاپ کلاس کے فقیہ جو ہیں، یہ تو عہد بنو امیہ میں ان کا زیادہ ٹائم گزرا ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عہد بنو امیہ کے جو فقہا ہیں اس میں یہ سارے محدثین بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حارث جو ہے، حضرت خارجہ بن زید ہیں، سعید بن مسیب تابعی ہیں، عبداللہ بن عبداللہ ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت قاسم بن محمد ہیں، سالم بن عبداللہ ہیں، اور حضرت سلمان بن یسار ہیں، یہ سارے تابعین ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں عہد بنو عباس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو عہد بنو عباس میں چاروں فقہا کا زمانہ عہد بنو عباس میں کنسیڈر ہوتا ہے، اور کنسیڈر اس لیے وہ کرتے ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کمیٹی بنا کے 40 فقیہوں کی بٹھائی تھی،
تو وہ چونکہ انہوں نے ابو جعفر منصور کے دور سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اس لیے اس کو عہد بنو عباس میں شمار کیا ہے۔ ابو حنیفہ 80 ہجری سے 150، امام مالک 93 سے 179، امام شافعی 150 سے 204، امام احمد بن حنبل 164 سے 241۔ تو یہ آپ کو زبانی ازبر یاد ہونے چاہیے چاروں فقہا کے جو سن ولادت و وفات ہیں، اس سے بہت سارے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح متقابلات نصوص ہیں، میں آپ کو پیچھے 2-3 جگہوں پہ پڑھا کے لایا ہوں اسی لیے تاکہ یہاں آ کے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اگر ابھی بھی آپ کو اس کی تعریف نہیں آتی تو فوراً پیچھے جائیں اور فائل میں سے دیکھیں، اور آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے، ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کے مقابلے میں خفی آتا ہے، نص کے مقابلے میں مشکل آتا ہے، مفسر کے مقابلے میں مجمل آتا ہے، محکم کے مقابلے میں متشابہ آتا ہے۔ تو یہ یاد ہونی چاہیے، ان کو کہتے ہیں متقابلات، المتقابلات النصوصیہ، نصوص کی جو متقابلات ہیں، یعنی کہ جو وہ ایک چیزیں جو ایک دوسرے کے، یعنی الظاہر هو امام الخفی، النص امام المشکل، مفسر امام المجمل، محکم امام المتشابہ، تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ پیرالل چیزیں چلیں گی۔ پھر اس کے بعد آگے ہم آئیں تو فقہی احکام کے جو قرآنی اصول بتائے گئے ہیں، قرآنی اصول بتائے گئے ہیں، اس کو ہم شریعت کے ماخذ کی طرف موو کروا سکتے ہیں۔ عدم حرج ہے، میں نے ابھی ذکر کیا، قلت تکلیف کا میں نے تذکرہ کیا، اور تدریج بھی ایک قرآنی حکم ہے۔ تدریج کا مطلب، تدریج دیکھیں، شراب کو قرآن نے تدریجاً حرام کیا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ تدریج بھی ہے، اور تدریج سے یہ مسئلہ نکالا انہوں نے فقہائے کرام نے، جو جدید فقہائے کرام نے۔ اب یہ سودی بینکنگ کاری جو ہے، اس پر جو مسئلہ ہے کہ مثال ایک بندہ جو ہے وہ بینک کے اندر جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فوراً جو ہے وہ نہیں مل رہی دوسری جاب۔ اب ایک بندہ ہے بینک سے، وہ بینک کا مینیجر ہے، 4 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس کی بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں وغیرہ، اس کے مسائل ہیں۔ اب آپ ایک مفتی جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کہتا ہے اس کو کہ جی تو بینک کی نوکری چھوڑ، تو سود کھا رہا ہے اور ابھی چھوڑ دے، چھوڑ کے وہ گھر بیٹھ جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، اس کی بچیاں گھر جو ہے ان کا خرچہ کون اٹھائے گا، اس کے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اب یہاں پر فقہا نے تدریج کا، یہ جو فقہی احکام کا جو قرآنی اصول تدریج ہے، اس تدریج کا سہارا لیتے ہوئے کہ جس طرح وہاں پر شراب کو تدریجاً حرام کیا گیا تھا، اس طرح تدریج کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ بھائی وہ ڈھونڈتا رہے اور یہ کہ وہاں پر کرتا رہے، اور اس کو جائز سمجھتے ہوئے نہ کرے، یہ کرے کہ میں یہ تدریج ہے، میرا قلت تکلیف یا ہے یا عدم حرج، تو یعنی وہ کرتا رہے، اور جیسے ہی اس کو کوئی متبادل انتظام ملے تو فوراً وہ چھوڑ دے۔ تو یہ تدریج سے بھی مسئلے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو یہاں تک تو تھے جی، اس علم فقہ کی چیزیں آ گئی تھیں۔ اب آگے جو ہے وہ چلتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے چونکہ اب میں آپ کو اس کی اب یہ بتاتا ہوں، ان مسائل کی ترتیب بھی سمجھاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے ہاں فقہا کے ہاں جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں کتاب الطہارت ہوتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے طہارت کے حوالے سے وضو کے فرض اس میں ڈال دیے ہیں، چہرے کا دھونا، بازو کا دھونا، مسح، اور جو قرآن سے ثابت ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ، تو پھر کیا کر لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو یہ 4 جو ہے نا، چاروں کو بیان کر۔ پھر اس کے بعد ہے جی کتاب الصلاۃ، تو کتاب الصلاۃ کے نماز کے رکن ڈالیں، ثلاثہ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، آخری قعدہ، یہ ڈال دیے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی یہ کتاب الایمان، تو لہٰذا دین کی کتنی چیزیں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مقاصد شریعت، فلسفے کی طرف موو کروایا ہے، تو کہا ہے کہ جی مقاصد شریعت بھی 5 ہیں۔ نمبر ایک ہے جی آپ کا جو مقاصد شریعت میں صرف حفظ دین ہے، دین کی حفاظت ہے، حفظ نفس ہے، اپنی جان کی حفاظت ہے، حفظ عقل ہے، اپنی عقل کی حفاظت ہے، حفظ عزت ہے، عزت کی حفاظت، اور حفظ مال ہے، تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبر و تقسیم کے جو ہے وہ مراحل کی طرف لے کر گئے ہیں، اور سب و تقسیم کی میں تھوڑی سی تفصیلات ہے، تنقیح المنات، تخریج المنات، تحقیق المنات، اور منات سے یہاں علت کو مراد لیا ہے، تو اس کے اوپر کل میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اس کو مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ یہ تنقیح المنات اور تخریج المنات اور تحقیق المنات کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو میں یہاں سے کل ہم شروع کریں گے اور اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔